وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 124 میں سورة المزمل آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. کلمت ان حرف النون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم حرف النون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت ناشئہ یہاں شین کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر ظاہر کریں گے. کلمت اللیل میں یہاں بھی حرف اللام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. کلمت ہیہ میں ہا کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت وطئن میں یہاں حرف الطا ہے، طا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو یہاں طا کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے کلمہ کو پڑھیں گے وطئن. آخری میں یہاں الف ہے اور اس پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الواو ہے. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے وطئا واقوم. کلمت اقوم یہاں حرف القاف ہے. قاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو قاف کا بھی حکم ہے قلقلہ، تو ہمیں یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے واقوم. آخر میں میم پہ پیش ہے لہذا ہم پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت قیلا یہاں بھی ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخر میں حرف اللام پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الالف کلمت ان دوسری والی آیت میں حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے قیلن ان. اور ہم کلمت قیلا پہ رکیں گے تو یہ کلمہ پہ مد الف سے رکیں گے. ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ان لک فی النہار سبحا طویلا. کلمت النہار یہاں ہمیں نون کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. آخر میں یہاں حرف الرا کے نیچے زیر ہے. یہاں را کا حکم ہے ترقیق تو ہم یہ حرف کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت سبحن میں یہاں حرف البا ہے اور اس پہ جزم ہے تو یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. ہمیں یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے سبحن. حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور اس پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الطا آتا ہے کلمت طویلہ میں. طا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ طا حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم حکم الاخفاء کے غنہ کو بھی تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے سبحا طویلا. کلمت طویلہ میں طا کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخر میں حرف اللام پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے
غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. طویلا واذکر، اور ہم کلمت طویلہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. کلمت واذکر، یہاں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم یہ حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. واو کے بعد حرف دال پڑھیں گے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، اور جو کہ اس حرف پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے. آخر میں را کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت اسما میں یہاں بھی شروعات میں الف ہے اور یہ بھی حمزۃ وصل ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے. را کے بعد حرف سین پڑھیں گے. یہاں سین ساکن ہے تو ہمیں یہ حرف کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. وَاذْكُرِ اسْمَ. کلمت ربک، را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت تبتل، آخر میں لام ساکن ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے. کلمت تبتیلا، یہاں با ساکن ہے تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، مطلب یہ حرف کو ہلا کے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. تبتیلا، آخر میں لام پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ روکیں گے تو اس پہ مد الف سے روکیں گے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. کلمت المشرق میں یہاں شین پہ جزم ہے لہذا ہم حرف شین کو ظاہر کریں گے. را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں ادا کرنا ہے. کلمت المغرب میں یہاں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. با کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت لا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. ہم اس مد میں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الہ، یہاں لام کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت فاتخذ ہو، خا کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے. آخری میں ہا پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت وکیلا، آخری میں ہم اس کلمہ پہ رکیں گے تو مد الف سے رکیں گے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اب آپ سورة المزمل کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا. ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔